قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ سامری جادوگر کون تھا اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیوں پالا تھا، اور پھر کس طرح اس بدبخت سامری جادوگر کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس عبرتناک ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے آگاہ بھی ضرور کریے گا۔ میرے دوستو، قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ ایک دن فرعون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس ہیبتناک خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے دربار کے اندر تمام نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا کہا۔ فرعون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ اس آگ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ چنانچہ اس وقت تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی، اور نجومیوں نے فرعون کو خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کو سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کا حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا، اور دوسرا بچہ جس کو اس کی ماں نے قتل کے ڈر سے ایک دور پہاڑ کے اندر چھوڑ دیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے، تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے غار میں رکھ دیا اور اس کے آگے پتھر رکھ کر اسے بند کر دیا، اور اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کی ڈیوٹی پر مامور کر دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے، تو اس انگلی کی وجہ سے اس بچے کو خوراک اور دودھ ملتا، جس کی وجہ سے اس بچے کی نشوونما ہونے لگی۔ چنانچہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جس بچے نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی وہ جوان ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور جس بچے کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی وہ بدبخت بڑا ہو کر موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ پیارے دوستو، ادھر جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 40 روز کے لیے روزے رکھیں اور کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک وہ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور آپ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا۔ موسیٰ سامری بھی بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو سامری جادوگر نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام سونا اور زیورات اس آگ کے اندر داخل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام سونا ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہونے لگا۔ اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں وہ بٹی پھونکی
जो सामरी जादूगर ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के नीचे से उठाई थी। इस तरह जब सामरी जादूगर ने इस मिट्टी को बछड़े पर फूंका तो वो बछड़ा बोलने लगा और उस बछड़े में जान दाखिल हो गई। चुनाचे बनी इसराइल के मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान हो गए और इस बछड़े को अपना खुदा समझने लगे। उस वक्त सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस खुदा की तलाश में गए हैं वो खुदा तो हमारे पास है और माज़अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर हलाक हो गए हैं, जबकि खुद खुदा हमारे पास तशरीफ ले आए हैं। चुनाचे सामरी जादूगर ने तमाम बनी इसराइल के मुसलमानों को उस बछड़े के सामने जमा किया और उस बछड़े से पूछा कि बता तू कौन है। तो उस बछड़े के अंदर से आवाज आई कि मैं बनी इसराइल और मूसा का खुदा हूँ। सामरी जादूगर की इस गुमराह कुन तकरीर से बनी इसराइल को इस बछड़े के खुदा होने पर यकीन आ गया। चुनाचे ये मंजर देखकर तकरीबन 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर सोने के उस बछड़े को पूजने लगी और उसकी इबादत करने लगी। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब इस शिरक के अंदर मुब्तला होते देखा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस शिरक से मना किया। उस वक्त उस बदबख्त कौम ने जो कि शिरक के अंदर मुब्तला हो चुकी थी, उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें बाज ना आने पर कत्ल करने की धमकी भी दे डाली। और हजरत हारून अलैहिस्सलाम बारहा समझाने के बाद बिलाखिर खामोश हो गए। और उधर कोहे तूर पर 40 दिन रोजा और इबादत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का कलाम मिला। जब आप कोहे तूर से वापस आए तो अपनी कौम में माहौल को तब्दील शुदा पाया। हर तरफ कुफ्र और शिरक की बू आ रही थी और लोग एक बछड़े की पूजा में मसरूफ थे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आप पर जलाल तारी हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने इस कौम को बुत परस्ती से क्यों नहीं रोका और ये कौम बुत परस्ती के अंदर किस वजह से मुब्तला हो गई, जबकि मैं आपको इस कौम पर खलीफा मुकर्रर करके गया था। तो उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाया और इस सारे माजरे का जिम्मेदार मूसा सामरी को ठहराया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि आपकी सारी कौम मूसा सामरी की वजह से इस शिरक के अंदर मुब्तला हुई है और ये तमाम लोग सामरी जादूगर की वजह से इस बछड़े की पूजा करने लगे हैं और मेरे लाख समझाने के बावजूद ये इस अमल में पड़ गए हैं और इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल जब कुछ कम हुआ तो आपने अल्लाह ताला से हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बख्शिश की दुआ फरमाई। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने इस शिरकी अमल पर मलामत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तूने इस कौम को बातिल माबूद के पीछे क्यों लगाया। तो सामरी ने कहा कि मेरे नफ्स ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था और ये मेरी फरेबकारी थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर मूसा सामरी के लिए दर्दनाक बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा सामरी को ऐसी दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला किया कि वो सारी जिंदगी लोगों से यही कहता रहा कि मेरे करीब मत आना और मुझे हाथ मत लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी जादूगर को ऐसी दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला किया था कि कोई भी शख्स अगर इसको हाथ लगा देता तो वो सख्त बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता। इसी तरह सामरी जादूगर सारी जिंदगी जंगलात के अंदर भटकता रहा और इसी मूसी बीमारी के अंदर तड़प तड़प कर हलाक हो गया।